پہاڑ، صحرا، جنگل، بیابان، سنگلاخ وادیوں سے ہوتے ہوئے براستہ بخارا و سمرقند، درہ خیبر کے راستے موجودہ پاکستانی ریاست بھاولپور کے خطۂ اوچھ پہنچے تو حضرت جلال الدین جہانیہ جہاں گست رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ اوچھ کے بعد آپ دلی پہنچے۔ یہاں آپ نے مزارات چشت کی زیارت سے خود کو مشرف کیا۔ دلی سے آپ پورب کی جانب روانہ ہوئے تو صوبہ بہار کے نالندہ ضلع میں سیلاؤ کے پاس موضع منیر پہنچے تو قطب زماں حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت قطب زماں نے آخری وقت وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ ایک تارک السلطنت سید زادہ فقیر پڑھائے گا۔ اس وصیت کے مطابق آپ نے حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کے تبرکات حاصل کیے۔ صوبہ بہار کے بعد بنگال کا رخ کیا، منزل بنگال کی سرحد میں داخل ہوئے۔ ضلع مالدہ آیا، پھر پنڈوا شریف قریب آیا تو دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ خیالات اور جذبات میں عجب ہلچل پیدا ہو گئی۔ ادھر پیر و مرشد پر عجب کیفیت طاری تھی۔ بے قراری حد سے بڑھی تو اپنے ہونے والے مرید کے لیے خانقاہ سے نکل پڑے۔ اپنی سواری کی پالکی اور اپنے مرشد حضرت شیخ عقی سراج الحق والدین کی پالکی جو آپ کو ملی تھی، جس کو زبان بنگالہ میں سنگھاسن کہتے ہیں، ہمراہ لے کر شہر سے باہر آئے۔ آپ اپنے پیر و مرشد کی پالکی پر سوار تھے اور اپنی پالکی خالی رکھے ہوئے تھے۔ جس وقت حضرت شیخ مخدومی محبوب یزدانی کے استقبال کے لیے نکلے، آپ کے ہمراہ آپ کے اصحاب، خلفاء، وہ شہر کے بہت سے معززین تھے۔ شہر میں شہرا ہو رہا تھا کہ حضرت صاحب مقام کسی عزیز عالی شان کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں۔ کچھ انتظار کے بعد وہ گھڑی آ گئی۔ حضرت محبوب یزدانی کی نظر جب حضرت شیخ مخدومی پر پڑی تو دوڑ کر شیخ مخدومی کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا۔ حضرت شیخ مخدومی نے فرمایا، اے فرزند، جس دن سے تم تارک السلطنت ہو کر گھر سے نکلے ہو، ہر منزل پر میں تمہارا نگراں تھا، اور پھر پالکی میں سوار ہو کر خانقاہ کی جانب چل پڑے۔ جب آپ خانقاہ عالم پناہ کے دروازے پر پہنچے، بے اختیار پالکی سے اتر پڑے اور حضرت شیخ مخدومی کی چوکھٹ پر سر رکھ دیا۔ حضرت شیخ مخدومی نے محبوب یزدانی کا سر اٹھا کر اپنی آغوش میں لے لیا اور سینے سے لگایا۔ اس کے بعد خانقاہ کے اندر لے گئے۔ یہیں آپ نے محبوب یزدانی کو تبرکات اور خرقہ عطا کیا۔ 12 سال تک خانقاہ میں رہ کر اپنے پیر و مرشد حاجی شاہ علاؤ حق گنج نبات کی چشم ولایت سے روحانیت حاصل کی اور خطاب جہانگیری سے سرفراز کیے گئے۔ جب آپ کی ولایت اور کمالات کا شہرا ہونے لگا تو حضرت شیخ مخدومی نے فرمایا، فرزند، مشہور ہے 2 شیر ایک بن میں نہیں رہ سکتے اور 2 تلوار ایک نیام میں۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ تمہارے واسطے کسی ایسے مقام قیام کی فکر کروں جہاں تم مسند ارشاد پر جلوہ افروز ہو کر اپنا فیض جاری کرو۔
اس طرح پیر سے جدائی رضا الہی سمجھا۔ حضرت شاہ علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ نے مخدوم اشرف کو جونپور جانے کا حکم دیا۔ سید اشرف نے جونپور کے پاس ظفر آباد پہنچ کر ظفر خاں کی مسجد میں قیام کیا۔ یہاں آپ کی ملاقات حاجی چراغ ہند ظفر آبادی سے ہوئی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب جونپور میں ابراہیم شاہ شرقی کی حکومت تھی اور قاضی شہاب الدین دولت آبادی جیسا علم و فن آپ کا وزیر تھا۔ سید اشرف سے بادشاہ کی ملاقات کی خواہش ہوئی پر مصروفیات نے ملنے نہ دیا، کیونکہ ایک بڑی فوج قلعہ چنار فتح کرنے کے واسطے بھیج رکھی تھی۔ اسی درمیان سلطان سید اشرف سے ملاقات کو پہنچ گئے۔ سید اشرف نے تھوڑی روٹی کھلائی اور شربت پلایا۔ اسی درمیان بادشاہ کو فتح یابی قلعہ چنار کی خبر ملی۔ لوگوں نے بادشاہ کو مبارکباد دی۔ بادشاہ نے کہا، مبارکباد سید اشرف کو دو جن کے قدموں کی برکت سے فتح حاصل ہوئی۔ اس طرح بادشاہ، ان کے بیٹے اور قاضی شہاب الدین آپ سے بیعت ہوئے۔ اس وقت اودھ کا علاقہ جہاں آپ کا مزار مقدس ہے سلطنت جونپور میں تھا۔ جونپور سے آپ کرمینی ہوتے ہوئے ضلع امبیڈکر نگر موضع بھدور آ گئے۔ یہاں پر اسی جھیل کے قریب اسی برگد کے درخت کے نیچے آپ لیٹ گئے۔ پاس ہی گاؤں کے کچھ لوگ مویشی چرا رہے تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا درخت کا سایہ جو پورب کی طرف ہونا چاہیے تھا اچانک گھوم کر پچھم کی جانب سید اشرف پر آ گیا۔ یہ منظر دیکھ چرواہے آبادی کے سربراہ ملک محمود کے پاس آئے اور یہ ماجرا سنایا۔ آپ کو بھی ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ آپ سید اشرف کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نورانی چہرے پر نظر پڑی تو نور ولایت کے گرویدہ ہو گئے۔ آپ نے سید اشرف سے اپنے غریب خانے پر تشریف لانے کا التماس فرمایا، جسے سید اشرف نے قبول فرمایا۔ سید اشرف نے ملک محمود کو ملک العمرہ کا خطاب عطا کیا اور آپ نے یہیں رہ کر اس علاقے کو دیکھا اور مستقل قیام کے لیے روح آباد کو پسند فرمایا۔ روح آباد یعنی کچھوچھا شریف۔ کچھوچھا شریف تاریخ کی ایک نرم کروٹ کا نام ہے۔ سید اشرف کی عہد ساز شخصیت کا ایک ایسا دلاویز حصہ جو 600 سال بعد بھی اہل دل کا سوختہ اور ان کے وجدان کی تپش اور ان کے ذوق کا لطیف کرب آگہی بنا ہوا ہے۔ اس کی ساکت فضاؤں میں آج بھی آئے سحرگاہی کے گل باغوش شرارے رقص کرتے ہیں۔ اس کی آنکھیں آج بھی محرومیوں کی ننگی صلیب تڑپتی ہوئی انسانیت کے لیے ہدایت کی روشنی ہے۔ کتنے ذوق آگہی سجدوں سے خاک آلودہ پیشانیوں کے چراغ روشن ہوئے۔ کچھوچھا شریف تیرے میٹھے چشموں کی حلاوت آج بھی وجدان کا دعویٰ تیز کر دیتی ہے۔ تو ایک شخص ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا راستہ دکھلاتا ہے، ہمارے بے قرار دل کو قرار بخشتا ہے۔ کچھوچھا تو ہماری آنکھوں کا نور، دل کا سرور ہے۔ تیرے آسمانوں میں، تیرے یکبستہ کھپریلوں پر، تیرے حسین شبنم آلودہ کھیتوں پر، تیرے ساکت و صامت رہ گزاروں پر، تیرے خوبصورت میناروں پر
ہماری پرسوز دعاؤں کی نمناک دھوپ پھیلی. یہ ماضی کا روح آباد، مختوم اشرف کا سمنان ثانی اور حال کا کچوچا شریف، جو تاریخ کے صفحات کا دھڑکتا ہوا دل ہے. مختوم اشرف کی کچوچا شریف سے والہانہ وابستگی ایک تاریخی دستاویز بن چکی ہے. یہی وہ کچوچا شریف ہے جس کی نشاندہی آپ کے پیر و مرشد شیخ علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ نے کشف کے ذریعے دی تھی اور یہاں آخری قیام کے لیے حکم فرمایا تھا. اس جگہ جہاں آج سید اشرف کا مزار مقدس ہے، مٹی کا ٹیلا تھا. اس پر ایک جھونپڑی میں ایک جوگی رہتا تھا جو ایک بڑا جادوگر تھا. سید اشرف نے اپنے ایک خادم کو حکم دیا کہ جوگی سے جا کر کہہ دو وہ جگہ خالی کر دے. خادم کے کہنے پر جوگی نے کہا، میرا نکلنا آسان نہیں، اگر کوئی اپنی قوت ولایت سے ہم کو نکال دے تبھی ممکن، ورنہ میرا نکلنا مشکل. اس طرح جوگی نے اپنی قوت، سحر و استدراج سے چونٹیوں کو چھوڑ دیا. جب چونٹیاں خادم کی طرف چلیں اور خادم جمال الدین کی نگاہ ان چونٹیوں پر پڑی تو وہ غائب ہو گئیں. اس کے بعد جوگی نے شیروں کا لشکر بھیجا، اسے بھی آپ نے بھگا دیا. جوگی نے اپنا سونٹا ہوا میں اڑایا تو جمال الدین نے سید اشرف کا عصائے مبارک منگوایا اور ہوا میں چھوڑ دیا. جوگی کا سونٹا زمین پر گر پڑا تو جوگی نے شکست قبول کر لی اور سید اشرف کے قدموں پر گر پڑا. سید اشرف کے دست حق پرست پر مشرف اسلام ہوا اور آپ کی بیعت قبول کی. آپ نے ان کا نام شیخ کمال الدین مردانہ غیب رکھا اور خلافت سے سرفراز کیا. سید اشرف نے اپنے خلفاء اور مریدین کی مدد سے ایک خانقاہ تعمیر کروائی جس کا نام آپ نے وحدت آباد رکھا. سامنے جو میدان ہے اس کا نام کثرت آباد اور کچوچا شریف کا نام روح آباد رکھا. آپ اکثر نماز جمعہ ادا کرنے سنجھولی شریف جایا کرتے. یہ جگہ اکبر پور کے پاس ہے. اسی سفر میں ایک مرتبہ کچھ چرواہوں نے آپ سے مذاق کیا. ایک چرواہے کے لڑکے کو یہ سمجھا کر جنازے پر لٹا دیا کہ یہ فقیر جب تمہاری نماز جنازہ پڑھانے لگے تو تم جنازے سے اٹھ کر بھاگ جانا. اس پر فقیر شرمندہ ہوگا، پر رضا الہی دیکھو، آپ نے نماز پڑھائی، لوگ انتظار کرتے رہے، پر لڑکے کے جسم میں حرکت بھی نہ ہوئی. لوگوں نے جا کر دیکھا تو لڑکا مر چکا تھا. چرواہوں میں بے چینی پھیل گئی. لوگ لڑکے کی زندگی کی بھیک مانگنے لگے. آپ نے بارگاہ خدا بندی میں دعا فرمایا تو لڑکا زندہ ہو گیا. آپ کے مزار مقدس سے پچھم اور اتر کے سرے پر آپ کی عبادت اور ریاضت کی جگہ ہے جسے بیٹھکے کے نام سے جانا جاتا ہے، اور پورب جانب آپ کی پالتو بلی دفن ہے. آپ نے شادی نہیں کی مرشد کی اجازت سے، اور انہی کی اجازت سے دوبارہ دنیا کی سیاحت پر نکلے تو ایران، عراق، روم، بخارا، سمرقند، غزنی، ہرات کے ساتھ دکن، گجرات، گلبرگہ، دہلی، اجمیر وغیرہ گئے. آپ نے بہت سے اولیاء کرام، انبیاء علیہ السلام کے مقابر کی زیارت کی. اسی سفر میں آپ کی ملاقات سید عبد الرزاق سے ہوئی. عبد الرزاق ایران کے شہر گیلان کے عبد الغفور
گیلانی کے فرزند تھے۔ سید اشرف نے عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ کو اپنا قائم مقام اور جانشین بنایا اور نور العین کے خطاب سے سرفراز کیا۔ آپ کا مزار مقدس سید اشرف کے پہلو میں واقع ہے۔ حاجی الحرمین شریفین سید شاہ عبد الرزاق اشرفی الجیلانی سے ہی آج اشرفی پرچم پوری دنیا پر لہرا رہا ہے۔ رفتہ رفتہ وقت گزرتا رہا، آپ اپنی مسند سجادگی سے اپنے پیر و مرشد کے عطا کردہ خرقہ مبارکہ کی زیارت کراتے رہے، اخوت، مساوات، پیار اور محبت کا درس دنیا والوں کو دیتے رہے۔ سید اشرف نے اپنے جد کریم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تعلیم کو جو آپ نے اس خاکدان عالم میں بسنے والوں کو صبح قیامت تک کے لیے دیا تھا، اس نظام حیات اور ضابطۂ زندگی کی تبلیغ زندگی کی آخری سانس تک کرتے رہے۔ جب آپ کی عمر شریف قریب 99 سال کو پہنچی تو آپ پر ذوف پیری کے اثرات نمایاں ہونے لگے۔ جب آپ کی کیفیت زیادہ بگڑنے لگی تو آپ نے اپنے خادم خاص کے ذریعے قوالان شیریں مقال کو طلب فرمایا اور ان کو شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام پڑھنے کا حکم دیا۔ جب قوالوں نے اپنے مخصوص انداز میں پڑھنا شروع کیا کہ خوب ترزیں دیگر چباشت کار یار خنداں روت بجانب یار سیر بیند جمال جان آرا جاں سپارت نگار خنداں را، یہ پڑھنا تھا کہ آپ پر اضطرابی کیفیت طاری ہوئی اور آپ مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگے۔ اسی عالم میں آپ نے 28 محرم الحرام سن 808 ہجری بروز سنیچر ظہر و عصر کے درمیان اس دار فانی سے داعی اجل کو لبیک کہا اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس محسن انسانیت نے جو پرچم لہرایا وہ آج بھی آستان مختوم اشرف پر لہرا رہا ہے۔ آج بھی پوری دنیا کے لوگ حاجت دین وہ دنیا لے کر آتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہے گا۔